آیت کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے امین فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی وحی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ وہ فرشتوں میں سے اللہ کے رسول ہیں۔ کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والا سب رسولوں سے عداوت یعنی دشمنی رکھنے والا ہے، جیسے ایک رسول پر ایمان سب رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے، اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام انبیاء اور رسول کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کے ماننے والوں کو کافر بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ الی آخر الآیہ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، دوسری آیت کے آخر تک۔ پس ان آیات میں صراحتاً ان لوگوں کو کافر کہا جو کسی رسول کو نہ مانے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ اے نبی ہم فرشتے نہیں اترا کرتے مگر آپ کے رب ہی کے حکم سے اور اجازت سے۔ اور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی ہم اللہ کے حکم کے سوا نہیں اترتے، یہ نازل کیا ہوا رب العالمین کا ہے، جسے لے کر روح الامین آتے ہیں اور آپ کے دل میں اے نبی ڈالتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہوشیار کر دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہے میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کے تمام ربانی کلام کی تصدیق کرتا ہے اور ایمانداروں کے دلوں کی ہدایت اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن ہم نے اتارا کہ جو شفا اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ رسولوں میں انسانی رسول اور ملکی رسول سب شامل ہیں، جیسے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے انسانوں میں سے اپنے رسول چھانٹ لیتے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی فرشتوں میں ہیں، لیکن ان کا خصوصی طور پر نام لیا تاکہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے اور یہودی جان لیں کہ ان میں سے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے، بلکہ اللہ بھی اس کے دشمن ہیں۔ میکائیل علیہ السلام بھی کبھی کبھی انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے رہے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں تھے، لیکن اس کام پر مقرر جبرائیل علیہ السلام ہیں، جیسے میکائیل علیہ السلام رویدگی اور بارش وغیرہ پر اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب جاگتے تب یہ دعا پڑھتے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ اے میرے رب، اے جبرائیل میکائیل اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادت، اے چھپے کھلے کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون، اپنے بندوں کے اختلاف کا فیصلہ تو آپ ہی کرتے ہیں، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ اختلافی امور میں اپنے حکم سے حق کی طرف میری رہبری کیجیے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ ہی جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ لفظ جبرائیل وغیرہ کی تحقیق اور اس کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ عبد العزیز ابن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا نام خادم اللہ ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے یہ ایک روایت میری روایات کے ایک دفتر سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے الفاظ میں بہت سی لغات اور قراتیں ہیں جن کی تفصیل لغت کی کتب میں موجود ہے، ہم انہیں یہاں بیان کر کے کتاب کا حجم بڑھانا نہیں چاہتے، کیونکہ کسی معنی کی سمجھ یا کسی حکم کا مفاد ان پر موقوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے، ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ ہی کی ذات پر ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔